سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ جب تک مسلم لیگ نون کا کنٹرول نواز شریف اور مریم نواز کے پاس ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ اسے دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک میں جب بھی آزاد اور منصفانہ انتخابات ہوں گے، مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جیت جائے گی اور نواز شریف اور مریم اقتدار میں آ جائیں گے۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ تہیہ کر چکی ہے کہ اس کی نوبت نہیں آنے دینی۔ وہ ایک ہی صورت میں مسلم لیگ نون کی فتح گوارا کر سکتی ہے کہ اس کا کنٹرول نواز شریف اور مریم کی بجائے شہباز شریف کے پاس ہو۔ فرائیڈے ٹائمز کے ادارتی صفحے پر نجم سیٹھی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کو سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ اپنی 5 سالہ آئینی مدت کا نصف دورانیہ مکمل کرنے والی تحریک انصاف کی ہائیبرڈ حکومت کو اپنی بقا کا مسئلہ درپیش ہے۔ اس نے معیشت کا دھڑم تختہ کر دیا۔ عمران سرکار نے حزب اختلاف کو مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا، لیکن عوام کے نزدیک اس کی ساکھ مجروح نہ کر سکی۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کو سہارا دے کر اقتدار تک پہنچایا تھا، لیکن شدید عوامی تنقید کا نشانہ بننے پر اب اسٹیبلشمنٹ خود بھی اس دلدل سے نکلنے کا چارہ کر رہی ہے۔ تاہم سیٹھی کے مطابق موجودہ بحران کی نوعیت ماضی میں بظاہر ایسے ہی دکھائی دینے والے مسائل سے مختلف ہے۔ اس وقت سیاسی جماعتیں اقتدار میں آنے کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ آج ملک کی سب سے مقبول جماعت مسلم لیگ نون اور کچھ چھوٹی قومیت پرست علاقائی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی عملداری کو چیلنج کر رہی ہیں۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی وغیرہ اس کی صف میں کھڑی ہیں۔ یہ سیاسی جماعتوں کی تاریخ کا الٹ پھیر ہے۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل رہی تھی، کیونکہ دونوں کی حمایت کا مرکز وسطی پنجاب ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی خود کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ مخالف جماعتوں کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں نمودار ہونے والی اختیارات کی نئی تقسیم پاکستان کے طے شدہ سول ملٹری بندوبست کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ تاہم نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ گہرے تضادات اور کشمکش اس عمل کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور موجودہ غیر یقینی پن اور عدم استحکام کی وجہ یہی ہے۔ جب نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی عملداری کو چیلنج کرنے لگے تو اس نے انہیں اقتدار سے چلتا کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ پیپلز پارٹی کو ناقابل اعتماد اور نالائق اتحادی قرار دے کر مسترد کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی نظر کرم عمران خان پر پڑی۔ اس نے تحریک انصاف کو سیاسی میدان میں قد کاٹ نکالنے میں مدد دی، بالکل جس طرح ماضی میں اپنے اغراض و مقاصد کے لیے سیاسی جماعتوں کو مرضی سے ڈھال کر میدان میں اتارا اور کامیاب بنایا جاتا تھا۔ سیٹھی کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کو اقتدار میں لا کر ہائیبرڈ نظام حکومت چلانے کا تازہ تجربہ نہ صرف اہداف حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہا، بلکہ اس حکومت کی نالائکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی شرمندگی اور پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے اور اس کی ساکھ اور بالادستی کے تصور کو زک پہنچا رہی ہے۔ سیٹھی کہتے ہیں کہ کپتان اور چیف کے ایک صفحے پر ہونے کے بیانیے کو چھوڑیں، اب تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ خارجہ پالیسی، معاشی بحالی، انتظامی امور، احتساب، حکومت کی صفوں میں ہونے والی بدعنوانی پر ایک دوسرے سے متعلق اس قدر شکوک و شبہات کا شکار ہو چکے ہیں کہ بچاؤ اور تبدیلی کے لیے متبادل حکمت عملی پر غور کیا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ پنجاب اور اسلام آباد میں تحریک انصاف کے ناراض اور مایوسی کا شکار اراکین پارلیمنٹ کی وجہ سے بھی عمران خان کی پریشانی بڑھی ہے۔ وہ اراکین زیادہ مرات اور حقوق کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے پرانے اثاثے جہانگیر ترین نے سن 2018 میں پنجاب اور اسلام آباد میں حکومت سازی کے لیے اراکین کے نمبر پورے کر کے تحریک انصاف کو حکومت سازی کے قابل بنایا تھا، لیکن بعد میں ان کے عزائم دیکھتے ہوئے عمران خان نے انہیں خود سے پیچھے ہٹا دیا۔ اب اگر ضرورت پڑی تو جہانگیر ترین ہاؤس ٹریڈنگ کی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تیار ہوں گے۔ دوسری طرف سوچ، ہدف اور عمل میں ہم آہنگی کا فقدان دکھائی دیتا ہے۔ گزشتہ برس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس کا مقصد تحریک انصاف کو اقتدار سے ہٹانا اور اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرنا تھا کہ وہ سیاسی عمل کو اپنی گرفت سے آزاد کر دے، لیکن اس وقت پی ڈی ایم کا اپنا شرازہ بکھر چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی مایوس کن کارکردگی جو اگلے انتخابات میں اسے سندھ میں حکومت سازی سے محروم کر سکتی تھی، اسے دیکھتے ہوئے آصف زرداری بظاہر دباؤ میں آ گئے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ مریم اور نواز شریف پیپلز پارٹی کو ٹروجن ہارس سمجھتے ہیں اور وہ ان چال بازیوں کے شدید ناقد ہیں۔ لیکن سیٹھی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ایک بڑے دھڑے کو نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ مخالف موقف سے اختلاف ہے۔ در حقیقت شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے بہت سے مرکزی رہنما اور حامی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست تصادم کے حق میں نہیں، جس کی وکالت نواز شریف اور ان کی بظاہر سیاسی وارث مریم نواز کرتے ہیں۔ نون لیگ کے روایت پسند سیاستدان بغاوت کی نئی پالیسی سے خائف ہیں، تاہم وہ اپنے تصورات کو الفاظ دینے سے اس لیے گھبراتے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کا ووٹ نواز شریف کے پاس ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے نوجوان حامیوں کو مریم نواز کی قیادت میں کشش دکھائی دیتی ہے۔ جب بھی آزاد اور منصفانہ انتخابات ہوں گے، مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جیت جائے گی اور نواز شریف اور مریم اقتدار میں آ جائیں گے۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ تہیہ کر چکی ہے کہ اس کی نوبت نہیں آنے دینی۔ وہ ایک ہی صورت میں مسلم لیگ نون کی جیت کو گوارا کر سکتی ہے کہ اس کا کنٹرول نواز شریف اور مریم کی بجائے شہباز شریف کے پاس ہو۔
اس دوران اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سہارا دیے ہوئے ہے، لیکن آصف زرداری اور شہباز شریف کے ساتھ بھی اس کا رومانس جاری ہے۔ سیٹھی کہتے ہیں کہ اس لیے جب شہباز شریف مسلم لیگ نون کا اختیار سنبھالنے اور پیپلز پارٹی اور فوج سے بات چیت کی کوشش کرتے ہیں تو مریم، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ خان، پرویز رشید اور دیگر انہیں ناکام بنا دیتے ہیں۔ یہ نواز شریف کی غیر اعلانیہ پالیسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کو پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو واپس پی ڈی ایم میں شامل کرنے سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ ایسا اقدام پی ڈی ایم کو اسٹیبلشمنٹ مخالف محاذ کی بجائے اسٹیبلشمنٹ نواز دھڑا بنا دے گا۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ ان حالات میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یا کسی پاپولر اور پرتشدد تحریک کے بغیر مسلم لیگ نون تحریک انصاف کی حکومت کا تختہ الٹنا تقوجا آزاد اور منصفانہ عام انتخابات بھی یقینی نہیں بنا سکتی تاکہ وہ اقتدار میں واپس لوٹ آئے۔ نہ ہی اس بات کی ضمانت ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد یہ سول ملٹری توازن کو اپنے حق میں جھکا لے گی۔ ان حالات میں شہباز شریف اور آصف علی زرداری کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھانا عملی طور پر معقول قدم دکھائی دیتا ہے۔ سیٹھی کا کہنا ہے کہ صرف اسی طرح یہ جماعتیں میدان میں اتر کر کھیل میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ تصویراتی پالیسی سے معاشی پالیسی کی طرف جلد از جلد آنا چاہتی ہے، کیونکہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے معاشی خوشحالی ناگزیر ہے۔ یہ عالمی برادری، خاص طور پر امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادیوں کو خوش کرتے ہوئے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون ناکام بنا رہی ہے۔ سیٹھی کے مطابق تحریک انصاف کی غیر مقبول حکومت کارکردگی دکھانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے، جبکہ متبادل مسلم لیگ نون اس کے ساتھ محاذ آرائی پر تلی ہوئی ہے۔ اب جلد کسی نہ کسی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا یا کچھ کرنا پڑے گا، اب دیر کی گنجائش نہیں ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔